बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपकी मोहब्बतों का पुरखुलूस जो सिलसिला है हमारे साथ जुड़ा रहे। हम आप तक अपने वादे के मुताबिक जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में जो कुछ हो रहा है, वो आप तक एक छोटे से क्लिप के ज़रिए पहुंचाने का जो वादा किया है, हम अपने वादे पर कायम रहें इंशाल्लाह, और आपसे हमारा मोहब्बतों का रिश्ता जुड़ा रहे। तो आज मैं आप दोस्तों के सामने जो मौजू लेकर आया हूँ वो मौजू है एहसास और हसास। एहसास का मौजू है जो कि हसास मौजू है। एहसास का मौजू इस तरह कहूँगा कि हम इंसानियत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों में एहसास का जो रिश्ता है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो हसासियत है वो ख़त्म होती जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक सर्दी की एक शिद्दत वाली लहर जो है वो गर्दिश कर रही है। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है मैदानी इलाकों में, और जो हमारे शहर के इलाके हैं, जो शहर के एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है। सर्दी में बहुत से हमें चेहरे ऐसे मिलते हैं, बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं, सड़कों पर जाएं, गलियों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, ख़रीदारी कर रहे हों, मॉल्स के बाहर, स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर, एयरपोर्ट्स पर, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर हमें बहुत से चेहरे, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सर्दी से थर थर काँप रहे होते हैं। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते, सर पे सर ढांपने के लिए कोई ऊनी टोपी नहीं होती, कान ढांपने के लिए कोई ऊन का मफलर नहीं होता। बाज़ लोगों को मैंने देखा कि उनके पाँव में मोज़े तक नहीं होते, बाज़ के जूते फटे हुए होते हैं, और कुछ लोग फुटपाथ पर सोए होते हैं, उनके ऊपर कोई गर्म चादर नहीं होती। दरबारों, मज़ारों, दरगाहों और खानकाहों पर हमने देखा है 40-40 हज़ार, लाख, 2-2 लाख रुपए तक की चादर जो है उसको कढ़ाई कराकर, सलाई कराकर, सजाकर, संवार कर दरगाह की जीनत बनाते हैं। जो साहिब कब्र है, जो मज़ार शरीफ के अंदर जो हस्ती आराम फरमा रही है, जो अल्लाह के वली पुरसकून नींद सो रहे हैं, जो अल्लाह के वली अपनी दरगाहों पर आने वालों की हाजात पूरी करने के लिए उनकी अर्ज़ियों को लेते हैं और अल्लाह के हजूर, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना तौर पर दरख्वास्तों को पेश करते हैं। किसी भी अल्लाह के वली ने, किसी भी बुज़ुर्ग ने, किसी भी दरगाह के साहिब कब्र ने हमें कभी ये नहीं कहा कि उन्हें महंगी तरीन या सस्ती तरीन चादर की ज़रूरत है या उनकी कब्र मुबारक को चादर से ढांपा जाए। औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे वलियों को, मेरे दोस्तों को कोई गम और हुज़्न और मलाल नहीं होता। क्या वो हमारी चादर के तलबगार हैं, महंगी चादरों के तलबगार हैं? ये सवाल है। उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अगर हम इंसानियत की खिदमत करें, जो बेपहन इंसानियत हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती है, अगर हम उस ज़िंदा इंसानियत का बदन ढांप दें किसी चादर के साथ, कीमती ना सही, लंडे बाज़ार से ख़रीद लें, किसी सस्ते रेडी वाले से ख़रीद लें, किसी को मोज़े दे दें, किसी को तन का ये कपड़ा उतार कर दे दें, कोई स्वेटर, कोई जर्सी, कोई जैकेट, कोई कोट, कोई हुड,
کوئی بھی چیز، ہمارے گلے کا مفلر، ہمارے سر پہ پہنی ہوئی اونی گرم ٹوپی ضرورت مند کو دے دیں۔ اللہ کے وہ ولی بھی ہم پر خوش ہوں گے، ہم پر راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی انسانیت کی خدمت پر، اس کی جو خدائی ہے اس کی خدمت پر اللہ کریم بھی ہم سے خوش اور ہماری اس حرکت پر ہمیں انعام سے نوازتا ہے۔ گرمیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گرمیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیاسے ہوتے ہیں، سڑکوں کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، اپنی بائک پر ہیں، سب سے پہلے تو اپنی بائک کے ایک طرف ہمیں چاہیے کہ ایک بیگ لگوائیں جس میں ہم ضرورت کی چیزیں رکھ سکیں۔ ان ضرورت کی چیزوں میں اگر ہم ٹھنڈے پانی کی 2 ہاف لیٹر بوتلز یا لیٹر والی بوتلز ٹھنڈے پانی کی وہ بھی رکھ لیں تو راستے میں کسی پیاسے کو ایک بوتل دے دیں، دوسرے چوراہے چوک اشارے پر دوسرے پیاسے کو وہ بوتل دے دیں، تو اللہ کریم ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ اس نیکی کا اجر، اس نیکی کا ثواب، اس نیکی کا درجہ ہماری سوچ سے بالا تر، ہم سوچ نہیں سکتے کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اور پھر کسی کو ہم جب پیسے دیتے ہیں تو پیسے دینے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے اتنے پیسے دے دیے، یہ اتنے پیسوں کا حقدار بھی تھا یا نہیں۔ وہ ایک پچھتاوے کی سی کیفیت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، وہاں سے چلے تو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جو کچھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، کیا ہم اس کی ان نعمتوں کے حقدار ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی انسانیت کا حقوق ادا کر رہے ہیں؟ حقوق العباد کی ویسے ہی ہم خدمت کر رہے ہیں جیسا اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، یا اپنے پیارے محبوب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرما دیا۔ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ لیکچر دے رہا ہے ہمیں، خود کتنا عمل کرتا ہے؟ تو دوستو، میری جتنی بساط ہے، میری جتنی پہنچ ہے، میری گرہ جتنی اجازت دیتی ہے، الحمدللہ میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کریم میری اس چھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے اور مجھے بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ہمیں حساس ہونا پڑے گا، احساس کرنا پڑے گا۔ اپنی گاڑیوں میں گرم کپڑے رکھ لیں جو فالتو ہے، جو ہم نے اس سال نہیں پہننے، کسی غریب کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی ٹھٹھرتے کانپتے جسم پر ایک لنڈے کی جرسی پہنا کر اس کی خوشی کا اندازہ دیکھیں، کبھی اس کے چہرے کی وہ سکون دیکھیں، اس کے چہرے پر وہ خوشی دیکھیں، وہ طمانینت دیکھیں، وہ کتنا مطمئن اور کتنا سکون زدہ چہرہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی اس چھوٹی سی نیکی پر رشک آنے لگے گا۔ کسی سر کو ڈانپ دیں، کوئی اماں بھی ہے، بوڑھی عورت ہے، بوڑھا شخص ہے، یہ دیکھیں، یہ سوچیں، احساس کریں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر یہ اس جگہ پر میرا باپ ہوتا، میری ماں ہوتی، ان حالات میں کسی سڑک پر بنی دیوار کے ساتھ وہ ٹھٹر کر بیٹھی ہوتی یا بیٹھا ہوتا،
سردی سے ان کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے، آنکھیں کسی مسیحا کی منتظر ہوتی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ لوگ۔ ہمیں ان کے مسیحا بننا ہے، ہمیں ان کانپتے ٹھٹھرتے جسموں کو ڈھانپنا ہے۔ جو زندہ انسان ہیں ان کے بے پیرہن جسموں کو ہم نے چادریں دینی ہیں، ہم نے ان جسموں کو ڈھانپنا ہے۔ جو ننگے پاؤں ہیں ان کو سستے ہی صحیح لیکن جوتے دلانے ہیں۔ جو ننگے سر ہیں ان کو کوئی ٹوپی، کوئی مفلر دینا ہے۔ جو گرمی کی تپتی بلکتی سسکتی تڑپتی دھوپ میں پیاس سے بلک رہے ہیں، جن کے حلق خشک ہو گئے ہیں، جو کام پر لگے ہیں، ان کو ہم نے ٹھنڈا پانی دینا ہے۔ گرمیوں میں چوک چوراہوں پر کھڑے ہمارے ٹریفک وارڈن جو ہماری سیکورٹی پر، ہماری ٹریفک کو کنٹرول کرنے پر مامور ہوتے، کسی دن محبت سے ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ ایک ٹھنڈی بوتل اپنی گاڑی سے نکال کر، پانی کی ٹھنڈی بوتل اپنے موٹر سائیکل کے بیگ سے نکال کر، اس وارڈن کو دیکھ کر سلام کر کے، اسے دیکھ کر خود کے اندر ایک سکون محسوس کر کے دیکھیں۔ تپتی دوپہر میں بھی، میں دعوے سے کہتا ہوں، تپتی دوپہر میں بھی آپ کا دل، آپ کا اندر ٹھنڈک سے بھر جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس ہے، بہت پاس ہے، بے شک وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ اس احساس کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں حساس ہونا پڑے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔